اگر ہم وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جنگوں کے بدلتے ہوئے طریقہ کار کو دیکھیں تو لڑی جانے والی جنگوں کو 5 مختلف جنریشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرسٹ جنریشن وارفیئر میں 2 گروہوں کے مابین جنگ صنعتی انقلاب سے پہلے تیروں، تلواروں اور گھوڑوں کے ذریعے ایک بہت بڑے میدان میں لڑی جاتی تھی، جبکہ سیکنڈ جنریشن وارفیئر کا دور صنعتی انقلاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب بندوقیں اور توپیں استعمال ہونا شروع ہوئیں اور ان کے نشانے میں درستی بڑھ گئی۔ اس دور میں اپنی ظاہری شناخت کو چھپانے کیموفلیج کی ٹیکنیک بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہوئی۔ اسی طرح تھرڈ جنریشن وار میں مزید جدت اور ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا۔ جنگوں میں فضائیہ اور نیوی کو کلید حیثیت حاصل ہوئی اور میزائل ٹیکنالوجی کی مدد سے دور سے دشمن پر وار کیے گئے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے رفتار اور سرپرائز کے عناصر شامل ہوئے۔ دشمن کے خلاف گوریلا کارروائیاں بھی بہت شدت سے شروع ہوئیں۔ فورتھ جنریشن وارفیئر میں نان اسٹیٹ ایکٹرز، پراکسیز اور سفارتکاری کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کی مثال سوویت یونین اور امریکہ کی سرد جنگ ہے۔ جعلی معلومات اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ففتھ جنریشن وارفیئر کے اہم ہتھ کنڈوں میں دوسروں کی شناخت چرا کر یا جعلی شناخت اپنانا بھی شامل ہے۔ جعلی ریسرچ ادارے اور جعلی تھنک ٹینکس کا استعمال بھی اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جعلی تھنک ٹینکس کے ذریعے ایک فیک نیوز کی بنیاد پر ایک تجزیہ سامنے لایا جاتا ہے۔ اس جنگ کے ذریعے عام عوام کو ذہنی طور پر ریاست کے خلاف بدل کر کے ریاست کے بنیادوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم ہتھیار سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاست مخالف مواد کو مربوط انداز میں ریاست کے اندر پھیلایا جاتا ہے۔ واٹس ایپ گروپس، فیس بک پیجز اور گروپس، ٹویٹر ہیش ٹیگ، یوٹیوب پہ جعلی مواد اور اس طرح کی کئی دیگر ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں۔ ایک منظم حکمت عملی اور مربوط طریقہ کار سے اس عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ ہائبر وارفیئر کے ذریعے خصوصاً نوجوان نسل کو ریاست اور ریاست کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے تاکہ انہیں اپنے ہی ریاست کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ ایک فیک نیوز کو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کے مختلف ٹولز کے ذریعے ایک منظم طریقہ کار اور گٹھ جوڑ سے فیک نیوز کی تشہیر کر کے اسے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ آج کل فیک نیوز کو پھیلانے کا طریقہ واردات کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر ایک منظم حکمت عملی سے ٹویٹس کی جاتی ہیں، پھر ان ٹویٹس کو بنیاد بنا کر وی لاگ کر کے خبر بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے تشہیر کی جاتی ہے۔ جعلی ریسرچ ادارے اور جعلی تھنک ٹینکس کا استعمال بھی اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان جعلی تھنک ٹینکس کے ذریعے ایک فیک نیوز کی بنیاد پر ایک تجزیہ سامنے لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر دوسرے جعلی خبر رساں ادارے تبصروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ان تبصروں تجزیوں کی بنا پر نیوز چینلز پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ففتھ جنریشن وارفیئر ایک ایسی جنگ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں، اس لیے اس جنگ کے تحت مذہبی سطح پر جنگ بھڑکانے کے لیے حساس معاملات پہ نفرت انگیز مواد پھیلایا جاتا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر اور بیانات بھی ففتھ جنریشن وارفیئر کے اہم ہتھیار ہیں۔ اس ہتھیار کے ذریعے باقاعدہ سازش کے تحت مقدس مذہبی شخصیات اور دیگر مذہبی مقدسات کی شان میں گستاخانہ بیانات، تحریر و تقاریر اور خاکوں کے ذریعے خصوصاً مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا ایک منظم طریقے سے پھیلا کر معاشرے میں اسلاموفوبیا کو ترویج دی جاتی ہے، جس سے معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار میں سفارتکاری کو بطور ہتھیار پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی مخصوص پروپیگنڈا کی تشہیر و ترویج کے لیے سفارتکاری کے میدان میں کسی خاص ملک کے خلاف ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دے کر اس ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا حتمی نتیجہ اس ملک پر اقتصادی پابندیوں کا نفاذ ہوتا ہے۔ سفارتکاری کے ذریعے اس ملک کو عالمی سطح پر بدنام اور اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اس ملک کے عوام میں اقتصادی محرومیت کے جذبات پھیلا دیے جاتے ہیں، جس سے ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام اور سادہ لو عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانے کے لیے مالی معاونت اور بیرونی سرپرستی ہمیشہ سے ایک اہم جنگی ہتھیار رہا ہے، لیکن ففتھ جنریشن وارفیئر کے تناظر سے ایسے ہتھ کنڈوں میں زہر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔
اس تناظر میں چونکہ دشمن اپنے ملک کی افواج سے زیادہ مخالف ریاست کے اقتصادی محرومیت کے شکار باشندوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان پر بھاری سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں افرادی قوت بآسانی میسر آ جاتی ہے۔ پھر اس افرادی قوت ہی سے ملک میں تخریبی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے دشمن ممالک پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار کے تحت پوری طرح حملہ آور ہو چکے ہیں، جس کا ہدف بلوچستان، سی پیک، آبی وسائل، قومیت پرستی، فرقہ واریت اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کلمہ طیبہ کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کی حفاظت فرمائے۔